ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. صدق الله العظيم. سورہ ہود کی آیت نمبر 109 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 110 سے درس ہو رہا ہے. گزشتہ درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ظالم قوموں پر جب عذاب بھیجا تو ان کے معبودان باطلہ میں سے کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا، اور اللہ کی پکڑ جب وہ کسی کو پکڑتا ہے اسی طرح ہوتی ہے جیسے گزشتہ اقوام کے بارے میں تم پڑھ چکے، یہ بتایا گیا. اسی طریقے سے قیامت کی منظر کشی کی گئی تھی کہ اس دن سارے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دربار میں، اور پھر وہاں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. وہی بولے گا جس کو رب اجازت دے گا، اپنی طرف سے کوئی بول نہیں سکے گا. اس کے ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ وہاں انسانوں کی دو قسمیں ہوں گی، کچھ شقی ہوں گے، کچھ سعید ہوں گے، بدبخت ہوں گے اور نیک بخت ہوں گے. بدبختوں کا انجام کیا ہوگا وہ بھی بیان کیا، اور نیک بختوں کا انجام کیا ہوگا وہ بھی دونوں بیان کر دیے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب یہ باتیں سنائی گئی تو جس نے ان باتوں کو سنا وہ سب کے سب ایمان لے آتے اور قرآن پاک کے مطابق زندگی بسر کرتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ چلتے. لیکن اس کے باوجود مشرکین مکہ شک کے اندر مبتلا ہیں، اور ان میں سے اکثریت وہ ہے جو ایمان نہیں لا رہی ہے. اتنا سمجھانے کے باوجود پھر وہ شک کے اندر مبتلا ہیں اور سمجھ نہیں رہے ہیں، جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا کہ ان کو اتنے پیار سے سمجھایا گیا، اتنا گزشتہ قوموں کے واقعات بھی ان کو سنائے گئے، بتائے گئے، پھر بھی یہ ایمان قبول نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی یہ مجھ سے جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں. اس پر اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کی مخالفت کی جا رہی ہے، بلکہ آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کی بھی مخالفت کی گئی، ان کو کتاب دی گئی، اس کتاب میں بھی اختلاف کیا گیا. تو اگر آپ کی مخالفت کی جا رہی ہے، آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو آپ کو غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے کام میں لگے رہیے. اپنے کام میں آپ کو سستی نہیں کرنی ہے. آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، منوانا یہ آپ کا کام نہیں ہے. منوانے والا وہ ہے، یعنی اللہ ہے. وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہی پر ہی رہنے دیتا ہے. اور وہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے اس کو وہ ہدایت دیتا ہے، اور جو ہدایت کی طرف آنا ہی نہ چاہے، گمراہی پر باقی رہنا چاہے، اسے وہ ہدایت نہیں دیتا ہے. یہدی الیہ من اناب، وہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب، وہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو اس کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمیں پانے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں. اور جو ٹیڑھے راستے پر ہی رہنا چاہے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے ٹیڑھے راستے کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی ٹیڑھے راستے پر ہی ان کو ٹیڑھا کر دیا، اسی پر ان کو چلا دیا. کیونکہ اللہ کا قانون اور ضابطہ یہ ہے، راستے دونوں واضح کر دیے گئے، اس کے بعد اختیار دے دیا گیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر پر ہی قائم رہے. تو اب اس کے بعد جو جس راستے کو اختیار کرے گا اللہ ویسے ہی اسباب اس کے لیے مہیا کر دے گا. اگر کوئی راہ راست پر آئے گا اللہ اسباب مہیا کر دے گا، وہ نیکی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. اور
اگر کوئی برائی کی طرف جانا چاہے گا نولہ ما تولا، اللہ فرماتے پھر ہم اس کو پھیر دیتے ہیں اسی راستے کی طرف جس پر وہ پھر گیا، جدھر وہ چل پڑا اسی پر ہم اس کو چلا دیتے ہیں، وہی اس کو آسان معلوم ہوتا ہے اور اس پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، بعض نے اس کتاب کو مانا بعض نے نہیں ماننا، اس لیے یہودیوں سے کہا گیا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کہ تم کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے پر ایمان نہیں رکھتے ہو۔ اور جس طرح یہودیوں کو یہ خطاب تھا اسی طرح یہ خطاب مجھ سے اور آپ سے بھی ہے کہ پورے قرآن کی باتیں ماننا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں ماننا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو تمہیں پسند آئی اس کو مان لیا اور جو پسند نہ آئے اس کو نہ مانے، پھر تو وہی بات ہو جائے گی یہودیوں والی، کچھ کو ماننا اور کچھ کو نہیں ماننا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ اتنی مخالفت کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو مخالفت کرتا، جو آپ کی شان میں گستاخی کرتا، اسی وقت اس کو تباہ کر دیا جاتا، برباد کر دیا جاتا، اس پر آسمان سے کوئی ستارہ ٹوٹ کے گر پڑتا، کوئی اس پر بجلی گر پڑتی، جیسے آج ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے۔ مثال کے طور پر آج بہت سارے لوگ قرآن کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ کارٹون بناتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اب ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے یہ تباہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں، ان کے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ رہے ہیں؟ یا اس وقت آپ دیکھیں کہ فلسطین کے علاقے میں بالکل مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں پر بم برسائے جا رہے ہیں اور بستیوں کو بالکل تباہ کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا، تو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ جو ظالم ہیں اللہ ان ظالموں کو کیوں پکڑ نہیں کرتا، کیوں آسمان سے کوئی ستارہ ٹوٹ کے اسرائیل پر نہیں گرتا کہ وہ تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا، یا زمین پھٹتی اور وہ سارے زمین میں دھسا دیا۔ اس طرح کے سوالات ذہنوں میں آتے ہیں نا، آج بھی ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں یہ سوالات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ اللہ اتنی جلدی کسی کو تباہ نہیں کرتا ہے، فوری طور پر وہ پکڑ نہیں کرتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، اور اس کے یہاں ہر ایک کام کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، وہ اسی وقت میں ہوتا ہے۔ تو جو ظالم لوگ ہوتے ہیں ان کی تباہی کا ایک وقت اللہ کے یہاں مقرر ہے، اسی وقت پر ان کی تباہی ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات سبقت جو طے شدہ ہے، مِنْ رَبِّكَ تیرے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی اگر پہلے سے یہ طے شدہ بات نہ ہوتی کہ ان کے لیے ایک مقررہ وقت ہے تباہی کا یا عذاب کا، تو پھر ان کو فوراً ہی فیصلہ کر کے نمٹا دیا جاتا، لیکن پہلے سے ایک وقت طے ہے۔ اللہ بندوں کو سمجھنے کی، سنبھلنے کی، سدھرنے کی مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائیں، سدھر جائیں۔ جب نہیں سنبھلتے ہیں، نہیں سدھرتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک دم اللہ کا عذاب آتا ہے۔ کبھی یہ عذاب دنیا میں آ جاتا ہے اور اصل عذاب آخرت میں ہوگا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وَإِنَّهُمْ اور بے شک یہ لوگ لفی البتہ ہیں، فی شکن ایسے شک میں، منہ اس کے بارے میں، یعنی قرآن کریم کے بارے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں یہ لوگ ایسے شک میں پڑے ہوئے، مریب جو شک تردد میں ڈالنے والا ہے۔ یہ تردد میں ڈالنے والے شک کے اندر، یعنی شک در شک کے اندر یہ مبتلا ہیں۔ کبھی ان کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ سچے ہوں گے، پھر ماننے کے لیے آتے ہیں، لیکن پھر شک کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ نہیں، پھر کفر کی طرف ہی چلے جاتے ہیں کہ اگر ہم نے اس راستے کو چھوڑ کے ان کے راستے کو اختیار کیا ہماری سرداری چلی جائے گی، پھر کون ہماری بات کو مانے گا۔ اس طریقے سے شکوک اور شبہات کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا، اور بے شک سب کے سب، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ تو البتہ ضرور بضرور
پورا پورا دے گا ہم انہیں ربو کا تیرا رب اعمالہم ان کے اعمال وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا اصل میں تھا وَإِنَّ كُلًّا مِنَ الْمُخْتَلِفَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ کہ اختلاف کرنے والے یعنی مومن اور کافر ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا پورا صلہ دے دے گا. جو ایمان والے ہیں جن سے اختلاف کیا جا رہا ہے اور کافر اختلاف کر رہے ہیں تو ایمان والوں کو اللہ جنت عطا کرے گا ان کے اعمال کی وجہ سے اور کافروں کو اللہ جہنم کے اندر ڈالے گا. تو وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا یہ لمّا بمعنی جمیعاً ہے اس لیے سب کے سب ترجمہ کیا. کلن کا معنی ہے سب اور لمّا کا معنی بھی ہے سب. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا اور بے شک سب کے سب لَيُوَفِّيَنَّهُمْ پورا پورا دے گا انہیں ربک تیرا رب اعمالہم ان کے اعمال کا صلہ جو اعمال انہوں نے کیے ہیں اعمال کا بدلہ اللہ سب کو پورا پورا دے گا. نیکوں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ جنت دیا جائے گا اور برائی کرنے والوں کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے جہنم رسید کیا جائے گا جہنم میں ڈالا جائے گا. انہو بما یعملون خبیر بے شک وہ کر رہے ہیں اس سے باخبر ہے. اس لیے میرے پیارے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ خود ان کے اعمال کے اعتبار سے ان سے نمٹ لے گا. آپ غم نہ کریں بس آپ اپنے کام میں لگے رہیے. فاستقم تو آپ ڈٹ جائیے آپ استقامت اختیار کیجئے آپ ڈٹ جائیے. کما امرتا جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. آپ اپنے مشن میں ذرا بھی نرمی نہ دکھائیں بلکہ ڈٹ کے آپ اپنا مشن جاری رکھیے اپنا کام کرتے رہیے اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے. اس میں آپ نرمی سے کام نہ لیں. یہ چاہتے ہیں کہ آپ نرم ہو جائیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرم پڑیں تو وہ بھی نرم پڑیں گے وہ آپ کی مخالفت کو بند کریں گے لیکن آپ کو نرم نہیں پڑنا ہے. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ آپ ڈھنٹے کی چوٹ ان کے سامنے اعلان کر کے بتا دیجئے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور مشرکین کی باتوں کی طرف آپ کوئی توجہ نہ دیں. وہ کبھی آتے تھے نا آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کچھ آپ نرم پڑھیے کچھ ہم نرم پڑھتے ہیں مل جل کے کام چلاتے ہیں کمپرومائز کرتے ہیں کچھ جو ہے وہ صلح کر لیتے ہیں کہ آپ ہمارے خداؤں کی مخالفت چھوڑ دیں ہم آپ کی مخالفت چھوڑ دیں گے. آپ ہمارے بتوں کے بارے میں نہ کہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم بھی آپ کی بات کچھ مان لیں گے. اس پر اللہ نے فرمایا کہ نہ فاستقم آپ ڈٹ جائیے کما امرتا جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا. اور صرف آپ ہی نہیں ومن تاب معک اور ہر وہ شخص جس نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ یعنی جس نے توبہ کی کفر اور شرک سے اور ایمان قبول کر لیا آپ کا ساتھی بن گیا ہے. اب وہ بھی ڈٹ جائے وہ بھی ایمان پر ڈٹ جائے وہ بھی کسی کے ساتھ دین کے معاملے میں کوئی سودا نہ کرے دین کے معاملے میں کوئی نرمی کا برتاؤ نہ کیا جائے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ڈٹ کر دکھایا دین پر انہوں نے ڈٹ کر دکھایا. کسی موقع پر بھی ذرا سی بھی ان کے اندر کوئی جھول نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ کسی طرف مائل ہوئے ہوں نہیں بلکہ کسرا کے دربار میں پہنچتے ہیں. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے لگے ایک لقمہ ہاتھ سے نیچے گر گیا تو اٹھا کر کھانے لگے. چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی تھی تو برابر میں جو آدمی بیٹھا تھا اس نے کوہنی ماری کہا یہ کسرا کا دربار ہے نیچے سے اٹھا کے کیوں کھا رہے ہو. تو انہوں نے کہا اترک سنت حبیب لہؤلاء الحمقى کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مکہ والوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے حدیبیہ کے مقام سے. تو جس وقت مکہ میں داخل ہوئے ان کے کسی رشتہ دار نے یہ کہا کہ آپ کا تہمت بہت اونچا ہے اس کو ذرا تھوڑا نیچے کر لیجئے. چونکہ مکہ میں جو بڑا آدمی ہوتا ہے جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنا ہی اپنے تہمت کو لٹکا کے چلتا ہے. تو آپ تو بڑے آدمی ہیں سردار ہیں آپ نے تہمت اوپر کیوں رکھا ہے نیچے کیجئے. تو انہوں نے جواب دیا میں نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار اسی جگہ دیکھا ہے میں اس سے ذرا برابر بھی نیچے نہیں
نہیں کروں گا۔ تو صحابہ کرام ڈٹ گئے تھے، جو انہوں نے جب ایمان لایا اس کے بعد پھر جو جیسے بھی حالات ہوئے انہوں نے حالات کا مقابلہ کیا، جان دے دی، لیکن ایمان انہوں نے نہیں چھوڑا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت جان ہو کر کتنے ایمان میں پختہ تھی، اللہ اکبر۔ ابو جہل نے یہ کہا ایمان چھوڑ دے ورنہ تیری جان جائے گی، کہا تو ایک جان لے جائے گا، 1000 جانیں ایسی ہوں وہ قربان ہو جائیں، لیکن ایمان کو چھوڑنے والی میں نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد پھر اس نے 2 اونٹ لیے، ایک کا منہ ادھر کیا دوسرے کا ادھر کیا، دونوں اونٹوں کو بٹھایا، بیچ میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھڑا کر کے اور ان کی ایک ٹانگ اس اونٹ کے ساتھ باندھی، ایک اس کے ساتھ باندھی، اور اس کے بعد کہا اب دیکھ لیں اگر ایمان کو چھوڑتی ہے ٹھیک ہے، نہیں چھوڑے گی تو پھر تیرے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا فقدی ما انت قاص، تو کر لے جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے، میں جان دے سکتی ہوں لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ دونوں اونٹ چلا دیے گئے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ تو فاستقم، آپ ڈٹ جائیے، کما امرتا، جیسے آپ کو حکم دیا گیا، ومن تاب معک، اور وہ بھی جنہوں نے توبہ کی آپ کے ساتھ، ولا تطغوا، اور سرکشی نہ کرنا، حد سے تجاوز نہ کرنا، حد سے نہ نکلنا، انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تمہارا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو اپنا رب مان لیا، اب اس پر ڈٹ جاؤ، اب تمہاری نظر اللہ کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھٹکنی نہیں چاہیے، ادھر ادھر کسی دوسرے کی طرف نہ اٹھے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، تو تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتے ان کے پاس اتر کر آتے ہیں اور ان کو خوشخبری سناتے ہیں جب ان کے دنیا سے جانے کا نمبر آتا ہے۔ تو اس لیے کہا ڈٹ کے رہو، اس میں ذرا برابر بھی تمہیں نرمی کا پہلو اختیار نہیں کرنا ہے۔ آگے اور نصیحت کی جا رہی ہے ایمان والوں کو، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ جھکو ان کی طرف جو ظالم ہیں، ظالموں کی طرف نہ جھکنا کہ ظالم ظلم ڈھا رہے ہیں اور تم پھر ان کی طرف جھکنے لگ جاؤ، ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگ جاؤ، ان کا ساتھ دینے لگ جاؤ۔ کہا نہ، ان کا ساتھ نہیں دینا، ان کا معاون نہ بننا، ان کی طرف تم نہ جھکنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم ظالموں کی طرف جھکو گے تو پھر تم بھی ظالم بن جاؤ گے، اور ظالم جہنم میں جائیں گے تو تم بھی پھر جہنم میں جاؤ گے۔ اس لیے ظالموں کا ساتھ نہ دینا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا انہو سیکون بعدی امراء، کہ ان قریب میرے بعد کچھ حکمراں ہوں گے، بادشاہ ہوں گے، فمن دخل علیہم فصدقہم بکذبہم وعانہم علی ظلمہم فلیس منی وانا لست من ولیس بوارد علی الحوض۔ ایسے عمراء، ایسے حکمراں بادشاہ ہوں گے جو لوگوں پر مظالم ڈھائیں گے۔ اب جو آدمی ان کے پاس جائے گا اور ان کی جھوٹی باتوں کی تصدیق کرے گا، ان کی ہاں میں ہاں ملائے گا، وعانہم علی ظلمہم، اور ظلم میں ان کا ساتھ دے گا، ان کا معاون بنے گا، اور جس طرح وہ کہیں اسی طرح کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ فلیس منی وانا لست من، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں ہے، ولیس بوارد علی الحوض، اور وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آ سکے گا۔ میرے ایمانی بھائیو، آج ہم امتحانات سے گزر رہے ہیں، اس وقت ہم امتحان میں ہیں، کون ظالم کا ساتھ دیتا ہے، کون مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ اس وقت سب کے سب ظالم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہیں دنیا والے، مظلوم کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے پوری دنیا ظالم بن گئی ہے، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں، جہاں دیکھیں ظلم کا دور دورہ ہے، اور ظالموں کی تعریفیں ہو رہی ہیں، ظالموں کا ساتھ دے رہا ہے، مظلوموں کی آہوں پر کوئی آنسو بہانے والا آج نہیں ہے، سب ظالموں کے ہم نوا بن رہے ہیں۔ قرآن نے پہلے کہا تھا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم نہ جھکو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے، فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، اگر تم نے ایسا کیا، ظالموں کا ساتھ دیا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، تو پھر آگ تم کو چھو لے گی، یعنی جہنم کی آگ تمہیں پکڑ لے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار، کوئی تمہاری
مدد کرنے والا نہیں ہوگا، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ آج اگر فلسطینیوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، کل عربوں کا نمبر آنے والا ہے، کل اور دوسرے ان کے ساتھ والے ان کا نمبر آنے والا ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے، اور پھر کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل پر لوگوں کے ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے بوجھ ہے، غم ہے، اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے آپ نماز پڑھیے، نماز قائم کیجئے۔ جب نماز کی طرف لگیں گے تو توجہ ادھر سے ہٹ جائے گی اور غم آپ کا کم ہو جائے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی تھی فوراً نماز کی طرف آپ دوڑتے تھے۔ روایات میں ہے جب تیز آندھی چلتی، ہوا چلتی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، نماز میں لگ جاتے تھے۔ ہاں پھر جب بارش شروع ہو جاتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ خوش ہو جاتا، ورنہ آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا۔ جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوائیں چلتی ہیں آپ اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس ہوا کے اندر اللہ کا عذاب ہو، اس لیے میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں، اور جب بارش شروع ہو جاتی ہے تو اب میں سمجھ لیتا ہوں کہ اس میں تو اللہ کی رحمت ہے، عذاب نہیں ہے۔ تو کوئی بھی پریشانی ہو آدمی کو نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور آپ نماز قائم کیجئے، طَرَفَيِ النَّهَارِ، دن کے دو کناروں میں۔ دن کے دو کناروں سے مراد کیا ہے؟ صبح اور شام، یعنی صبح فجر کی نماز جو ہے یہ دن کے ایک کنارے میں ہے، ابتدائی کنارے میں، اور ظہر اور عصر یہ انتہائی کنارے میں ہو گئی۔ تو دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کیجئے، فجر ایک کنارے میں، ظہر اور عصر ایک کنارے میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں نماز کو قائم کیجئے۔ اس سے مغرب کی نماز آ گئی، عشاء کی نماز آ گئی، اور اسی طرح تہجد کی نماز آ گئی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک حسنات یعنی نیکیاں وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ جب آدمی نیکیاں کرتا ہے تو پھر برائیوں کی جگہ نیکیاں لے لیتی ہیں، اور نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، للذاکرین، یاد رکھنے والوں کے لیے۔ جو یاد رکھنے والے ان کے لیے یاد دہانی ہے کہ نمازوں کو قائم کرو، نمازوں کی پابندی کرو اور نیک اعمال کرو، چونکہ نیک اعمال برائیوں کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ آپ ڈٹے رہیں، اپنے کام میں لگے رہیں، صبر کے ساتھ کام کرتے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ نیکوکار ہیں، نیکوکاروں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا ہے، چاہے سامنے والے مانے یا نہ مانے۔ آپ کا کام ہے بتانا، آپ بتاتے رہیں، آپ کا اجر آپ کو ملے گا، آپ کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ چاہے کسی نے بھی بات نہیں مانی تب بھی آپ کامیاب ہی ہوں گے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے تو سب سے زیادہ تعداد تو امت محمد علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کی ہوگی، اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی تعداد ہوگی، اس کے بعد پھر انبیاء ہوں گے، ان کے ساتھ تھوڑے تھوڑے ان کے امتی ہوں گے جو ایمان لانے والے ہیں۔ بعض ایسے پیغمبر بھی آئیں گے جن کے ساتھ دو ہی امتی ہوں گے، بعض ایسے آئیں گے جن کے ساتھ ایک ہی امتی ہوگا، ایک ہی آدمی نے کلمہ پڑھا، اور کچھ ایسے پیغمبر بھی آئیں گے جن پر ایک بھی ایمان لانے والا نہیں ہوگا، صرف پیغمبر ہی ہوگا۔ تو پیغمبر تو اپنی جگہ کامیاب ہے، اس نے اللہ کے حکم کو پہنچا دیا۔ نقصان ان امتیوں کا ہوگا جنہوں نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، نہیں تسلیم کیا۔ اس لیے اللہ فرما رہے آپ ڈٹے رہیے، چاہے یہ مانے یا نہ مانے۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پوری سورت تم نے پڑھ لی، اور اس سورت کے اندر تم نے متعدد قوموں کے قصے پڑھے جن پر اللہ کا عذاب آیا۔
اب آخر میں یہ کہا جا رہا ہے فلولا کان من القرون، کیوں نہیں ایسا ہوا کہ ان بستیوں میں سے جو تم سے پہلے گزری ان میں سے ہوتے اولو بقیتن، کچھ عقل والے لوگ، کچھ سمجھدار لوگ ہوتے، کچھ فضیلت والے لوگ ہوتے، ینہون عن الفساد، جو فساد سے لوگوں کو منع کرتے، فی الارض، زمین میں، جو زمین میں فساد برپا کرنے سے لوگوں کو منع کرتے، لوگوں کو روکتے، ایسے کچھ لوگ کیوں نہ ہوئے؟ یعنی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو لوگوں کو برائیوں سے منع کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بروں کی برائیاں جب زیادہ ہو جاتی ہیں پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو کچھ ایسے سمجھدار لوگ ان میں ہوتے جو ان کو منع کرتے زمین میں فساد برپا کرنے سے، تو پھر ان پر عذاب نہ آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس علاقے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے۔ جب کوئی قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتی ہے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بلایا اور یہ حکم دیا کہ فلانی بستی کو الٹ دو۔ جبرائیل امین تشریف لے گئے وہاں، تو پھر وہاں جا کر دیکھا کہ ایک آدمی اس بستی میں ایسا ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہے۔ جبرائیل امین واپس آئے، عرض کے باری تعالیٰ اس بستی میں تو آپ کا وہ فلانا بندہ ہے جس نے آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے، کیا اس کے سمیت ہی بستی کو الٹ دیا جائے گا، پلٹ دیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، اس کے سمیت ہی اس بستی کو پلٹ دیا جائے گا۔ جبرائیل امین کو تعجب ہوا۔ اللہ نے فرمایا تعجب کی بات نہیں ہے، اس کے سامنے برائیاں ہوتی تھیں لیکن کبھی بھی اس کے چہرے پر برائیوں کو دیکھ کر تغیر نہیں آیا، کبھی اس کا چہرہ جو ہے، اس کا رنگ لوگوں کو برائیوں میں مبتلا دیکھ کر بدلا نہیں، کبھی اس نے سوچا نہیں کہ وہ ان لوگوں کو برائیوں سے منع کرے۔ تو اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے اس کے سمیت ہی بستی کو پلٹ دیا جائے۔ ایک موقع پر ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، عرض کیا، یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اذا کثر الخبث، جب برائیاں زیادہ ہو جائیں گی پھر اس کے بعد نیکوں کے ساتھ ہی سب کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، نیکوں کو بھی ساتھ میں ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، اس آیت کریمہ سے مجھے اور آپ کو یہ درس مل رہا ہے کہ انسان کو ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان، تم میں سے جو آدمی کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے اسے چاہیے اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اپنی زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو کم سے کم اپنے دل سے اس کو برا سمجھے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ برائی کو آدمی برائی سمجھے۔ آج تو حالات ایسے ہو گئے ہیں، برائی کو اچھائی سمجھا جا رہا ہے اور اچھائیوں کو برا سمجھا جا رہا ہے۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فلولا کان من القرون من قبلکم، تو کیوں نہیں ہوئے ان بستیوں میں سے جو تم سے پہلے گزری ہیں، اولو بقیت، کچھ سمجھدار لوگ، بقیت، بقیہ کے معنی اصل میں باقی رہنے والی چیز، اولو بقیت کہ جن کے پاس باقی رہنے والی چیز ہو، اور باقی سے مراد یہاں پر ہے عقل، ذہانت، سمجھ۔ تو کیوں نہیں کچھ سمجھدار لوگ ہوئے، ینہون عن الفساد، کہ جو روکتے زمین کے اندر فساد برپا کرنے سے، الا قلیلا، مگر ہاں تھوڑے سے ہوئے ان بستیوں میں بھی، تھوڑے سے لوگ تھے۔ وہ کون تھے؟ ممن انجینا منہم، جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دے دی۔ یہ تھوڑے سے لوگ تھے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو کشتی والوں کو اللہ نے نجات دی۔ یہ وہ کشتی والے وہ تھے جو دوسروں کو برائیوں سے منع کرتے تھے۔ اسی طرح جب حضرت
ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر عذاب آیا تو اللہ فرماتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے ان کو ہم نے نجات دے دی. اسی طرح جب قوم سمود پر عذاب آیا اللہ فرماتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ہم نے نجات دے دی. یہ جن کو نجات دی ہے یہ تھے جو اچھائیوں کا حکم کرتے تھے، برائیوں سے منع کرتے تھے. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، ماں اس چیز کی، اترفوا فیہ کہ جس میں وہ خوشحالی دیے گئے تھے، ان چیزوں کے پیچھے وہ لگ گئے جن میں وہ خوشحالی دیے گئے تھے. یعنی دنیا کی چیزوں کے پیچھے وہ لوگ لگ گئے تھے. کون؟ ظالم نافرمان. وہ دنیا کے پیچھے پڑ گئے تھے، دنیا کا مال و دولت اور دنیا کا راحت اور آرام اور دنیا کی رنگ رلیوں کے اندر وہ مبتلا ہو گئے. تو اس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب کو بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے پیچھے پڑ کے آخرت کو وہ بھول گئے، اپنے رب کو وہ بھول کے. وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم تھے، تو اس جرم کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آ گیا. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پیچھے پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، ماں ان چیزوں کے، اترفوا فیہ جن چیزوں میں ان کو خوشحالی دی گئی تھی، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ اور وہ مجرم تھے، اس لیے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اب آگے اللہ ایک قانون اور ضابطہ بیان فرماتے ہیں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ، اور نہیں ہے تیرا رب، لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے، ظلم کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ جبکہ اس بستی کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. یعنی اگر اس بستی میں کچھ لوگ ہوں جو لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتے ہوں، جو لوگوں کو ظلم اور زیادتی سے روکنا چاہتے ہوں، جو برائیوں سے روکنے کی کوششیں کرنے والے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک نہیں کرتا ہے. اگر ہلاک کرنا چاہتا ہے تو پہلے نیک لوگوں کو وہاں سے نکال لیتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کرتا ہے. نیک سے مراد کون سے؟ جو مصلح ہوں، جو دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنے والے، خود بھی نیک ہوں اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنے والے ہوں. جب تک یہ بستی کے اندر رہتے ہیں اللہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا ہے، تباہ اور برباد نہیں کرتا ہے. ہاں جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کسی ایسی بستی کو ہلاک کرنا جس میں کچھ اصلاح کرنے والے لوگ ہوں، تو ان اصلاح کرنے والوں کو حکم دیا جاتا ہے یہاں سے نکل جاؤ. جیسے ہم پیچھے پڑھ کر آئے، حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا گیا آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو یہاں سے نکل جائیں، آپ یہاں رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا. ان کو نکلنے کا حکم دیا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا آپ کشتی میں سوار ہو جائیں، ایمان والوں کو کشتی میں سوار ہو جائیں، آپ جو پیچھے بچیں گے ان کے اوپر عذاب آئے گا. اسی طرح ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا تھا، جب وہ نکل جاتا اس کے بعد پھر عذاب آتا تھا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ اور نہیں ہے تیرا رب کہ وہ ہلاک کرے بستیوں کو ظلم کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ جبکہ اس بستی کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، نیکیوں کی تعلیم دینے والے ہوں اور برائیوں سے لوگوں کو روکنے والے ہوں، منع کرنے والے ہوں. ان آیات سے معلوم ہوا کہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہنا چاہیے اگر ہم اللہ کے عذاب سے اور اس کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً اگر تیرا رب چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اگر اللہ چاہتا سب کو ایک ہی طریقے پر چلا دیتا، ایک امت بنا دیتا، ایک ہی راستے پر سب کو چلا دیتا، یعنی سب مومن ہی ہوتے، مسلمان ہی ہوتے، کوئی کافر نہ ہوتا. ایسا بھی اللہ کر سکتا تھا، اس کو قدرت ہے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن پھر امتحان نہیں رہتا، پھر اختیار نہیں رہتا. اللہ برائی کا مادہ ہی نکال دیتا. تو جس طرح فرشتے صرف نیکی ہی کر سکتے ہیں، برائی کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو اسی طرح انسان بھی نیکی ہی کرتے، برائی کرنے کی طاقت ہی ان سے سلب کر لی جاتی. پھر امتحان نہیں رہتا، پھر اختیار نہیں رہتا، اور جب اختیار اور امتحان نہیں ہے پھر انعام بھی نہیں.
تو اللہ ہمیں انعام دینا چاہتا ہے، اس انعام کے لیے اس نے پہلے امتحان میں مبتلا کیا، اور وہ امتحان کے لیے اس نے دنیا میں بھیجا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کون اپنے عمل کو اچھا کر کے آتا ہے، کون اپنے عمل کو برا کر کے آتا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے دنیا کے اندر بھیجا، اس لیے اس نے موت اور زندگی کا یہ نظام بنایا ہے۔ تو اگر وہ چاہتا ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی کوئی نافرمانی کرتا ہی نہیں، اس کی اللہ کو قدرت ہے، لیکن ایسا اس نے نہیں کیا کیونکہ یہ اس کی حکمت کے خلاف تھا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، پھر کیا ہوگا؟ کہا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، برابر لوگ اختلاف کرتے رہیں گے، حق اور باطل کی ٹکر لگی رہے گی، آپس میں اختلاف ہوتا رہے گا۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر جس پر تیرا رب رحم کرے، تو وہ رحم جس پر اللہ رحم کرے گا وہ ایمان کے راستے پر آ گیا، وہ سیدھے راستے پر آ گیا، وہ جنت کے راستے پر آ گیا، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جائے گا۔ اور یہ کون ہوگا؟ جو اس کے راستے کی طرف آنا چاہے گا اس کو۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی وجہ سے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، امتحان کی غرض سے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اختیار دینے کے لیے پیدا کیا ہے کہ ایمان کا بھی اختیار ہے، کفر کا بھی اختیار، اچھائی کا بھی اختیار ہے، برائی کا بھی اختیار دے دیا گیا، اور دونوں کا انجام اور ٹھکانہ بھی بتا دیا گیا۔ اس کے بعد کہا گیا اب تم میں سے جو چاہے ایمان والے کام کرے اور جو چاہے کفر والے راستے کو اختیار کرے، کافروں والے کام کرے، دونوں کا انجام بھی بتا دیا گیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی بات مکمل ہو چکی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور بضرور جہنم کو بھروں گا، من الجنتی جنوں سے، والناس اور انسانوں سے، اجمعین دونوں، یعنی جنوں اور انسانوں دونوں سے میں نے جہنم کو بھرنا ہے۔ یہ پہلے سے اس کی بات طے ہو گئی ہے، اسی لیے اس نے دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا اور اختیار دے دیا ہے۔ اگر اختیار کو چھین لے وہ، تو پھر جہنم میں کون جائے گا؟ پھر تو سب نیک بن جائیں گے، پھر جنت میں جانے والے ہوں گے، پھر جہنم میں کون جائے گا؟ تو اس نے پیدا کیا ہے اختیار کے لیے، اور انعام سے نوازنے کے لیے، اور سزا دینے کے لیے۔ اب کون انعام حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کون جہنم میں جانے کی کوشش کرتا ہے، یہ دونوں کو اختیار دے دیا گیا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، اور ہر ایک وہ خبر، نقص علیک، جو ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے، من انباء الرسل، رسولوں کی خبروں میں سے، وہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ ما نثبت به فؤادک، جس کے ذریعہ سے ہم آپ کے دل کو جماتے ہیں، یعنی ہم آپ کے سامنے جو انبیاء کرام کے قصے بیان کرتے ہیں، یہ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کا دل جم جائے، آپ کا دل ثابت رہے، آپ پر ایمان لانے والوں کے دل ثابت رہیں، وہ ایمان پر جم جائیں کہ دیکھو آخر انجام یہی ہوتا ہے، ایمان والے کامیاب ہوتے ہیں اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ناکام ہوتے ہیں، نامراد ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ قصے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کو سنائے گئے۔ تو وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہر وہ خبر کہ جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، من انباء الرسل، رسولوں کی خبروں میں سے، ما نثبت به فؤادک، وہ خبر ہے کہ جس کے ذریعہ سے ہم آپ کے دل کو ثابت کرتے ہیں، جماتے ہیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور اس میں یعنی ان خبروں میں آپ کے پاس آیا ہے حق، یعنی جو واقعات آپ کو سنائے گئے یہ بالکل سچے واقعات ہیں، حق ہیں۔ وَمَوْعِظَةٌ، اور ان میں نصیحت ہے، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے یاد دہانی ہے کہ دیکھو ایمان والے کیسے ہوتے ہیں اور وہ کس طرح ایمان پر ڈٹے رہتے ہیں، اور پھر آخر انجام یہ ہوتا ہے اللہ ان کو عذاب سے بچا لیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ایمان لا رہے ہیں ٹھیک ہے، جنہوں نے ایمان نہیں لایا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَقُلْ، آپ کہہ دیجئے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں سے، لَا يُؤْمِنُونَ، جو ایمان نہیں لاتے ہیں، اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، یعنی اپنے طریقے پر چلتے رہو، اِنَّا عَامِلُونَ
ہم بھی عمل کر رہے ہیں، ہم اپنے طریقے پر چل رہے ہیں، تم اپنے طریقے پر چلتے رہو، نہیں مانتے ہو تو جاؤ، جو تم نے کرنا ہے کرو، وانتظروا تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کون جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ خود حالات بتا دیں گے آگے جا کر کہ کامیاب ایمان والے ہیں یا یہ کہ غیر ایمان والے ہیں، یہ خود پتہ چل جائے گا۔ اور اگر دنیا میں فیصلہ نہیں ہوا تو آخرت میں تو فیصلہ ہوگا ہی۔ جب آخرت کی بات آتی تھی تو کہتے تھے آخر وہ آخرت والا دن کب آئے گا، ذرا آپ لا کر دکھائیے۔ اس پر جواب آیا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کا آخرت کے دن کو اللہ نے غیب میں رکھا ہے، اس کا علم اللہ نے کسی کو دیا نہیں ہے کہ وہ کب آئے گا۔ تو وَلِلَّهِ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزیں، غیب کی چیزیں، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام کے تمام امور، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے امور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ فَاعْبُدْهُ، بس آپ اس کی عبادت کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ کرو، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب نہیں ہے غافل ان سے، ان چیزوں سے یا ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو، یعنی تمہارے سارے اعمال اللہ کے سامنے ہیں، اس سے کسی کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، اس کے مطابق وہ سب کو بدلہ دے دے گا، اچھوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ دیا جائے گا اور بروں کو ان کی برائی کی سزا دی جائے گی۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ تو اس میں اختلاف کیا گیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات سبقت جو طے شدہ ہے من ربک تیرے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لوگ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ البتہ وہ ایسے شک میں ہے قرآن کے بارے میں جو تردد میں ڈالنے والا ہے، وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ اور بے شک سب کے سب لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ ضرور بضرور دے گا ان کو پورا پورا تیرا رب، أَعْمَالَهُمْ ان کے اعمال کا صلہ، إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خبیر بے شک وہ جو وہ کر رہے ہیں اس سے باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ تو آپ ڈٹ جائیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، وَمَنْ تَابَ مَعَكَ اور وہ بھی جنہوں نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ، وَلَا تَطْغَوْا اور سرکشی نہ کرو، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، وَلَا تَرْكَنُوا اور نہ جھکو إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ تو تم کو چھو لے گی آگ، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کارساز، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کیجئے، طَرَفَيِ النَّهَارِ دن کے دونوں کناروں میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور رات کی گھڑیوں میں، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے، وَاصْبِرْ آپ صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ تو کیوں نہیں ہوئے ان بستیوں میں سے جو تم سے پہلے گزری ہیں، اولو بقیت کچھ سمجھدار لوگ، يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ جو زمین میں فساد سے روکتے، إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ مگر بہت تھوڑے ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نجات دے دی ان میں سے، وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور پیچھے پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، ماں ان چیزوں کے اترفوا فیہ کہ جن چیزوں میں وہ خوشحالی دیے گئے تھے، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ اور وہ مجرم تھے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ اور نہیں ہے تیرا رب ایسا کہ وہ ہلاک کر دے بستیوں کو ظلم کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ جبکہ اس بستی کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر آپ کا رب چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً تو وہ سارے لوگوں کو ایک ہی امت ایک ہی طریقے پر بنا دیتا، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اور وہ برابر اختلاف کرتے رہیں گے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ مگر وہ جس پر تیرا رب رحم کرے، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ اور اسی کے لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ
اور تیرے رب کی بات مکمل ہو چکی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور بضرور بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں دونوں سے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہر وہ خبر کہ جو ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے، من انباء الرسل، رسولوں کی خبروں میں سے، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، وہ ہے کہ جس کے ذریعہ سے ہم جماتے ہیں آپ کے دل کو، وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور آپ کے پاس آ گیا ان خبروں میں حق، وموعظۃ، اور نصیحت، وذکریٰ للمؤمنین، اور یاد دہانی ہے ایمان والوں کے لیے، وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم، اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے ہیں، اعملوا، تم عمل کرتے رہو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انا عاملون، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، وانتظروا، اور تم انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، وللہ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں، وإلیہ یرجع الامر کلہ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام کے تمام امور، فاعبدہ، تو آپ اسی کی عبادت کریں، وتوکل علیہ، اور اس پر بھروسہ کریں، وما ربک بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے آپ کا رب غافل ان باتوں، ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔